اب ہم ایک مشہور غزل پڑھتے ہیں، مشہور شاعر کی ایک غزل پڑھتے ہیں۔ دنیا میں دو شاعر بہت مشہور ہوئے، یہ علامہ اقبال اور دوسرے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان غالب یہ دونوں کی شاعری پر آج بھی، ان کے انتقال سے پہلے بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی، آج بھی ان کے اشعار کی ایسی ہی قدر کی جاتی ہے جیسے پہلے کی جاتی تھی، اور اس کی شرح آج بھی ایسے ہی لکھی جاتی ہے جیسے پہلے۔ دو مشہور شاعروں میں آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب، جیسا کہ ہم نے کہا تھا گزشتہ سبق میں، غالب، اب دیکھیے ان کا نام مرزا اسد اللہ ہے اور ان کا تخلص غالب ہے۔ یہ نام سے زیادہ اپنے تخلص یعنی چھوٹے نام سے ہی مشہور ہوئے، جسے ہم تخلص کہتے ہیں، غالب۔ تو غزل غالب آج ہم پڑھیں گے۔ غزل غالب فارسی سے، ان کی فارسی زبان سے ان کی شعر گوئی، شعر کہنے کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اردو میں اشعار کہے ہیں، غزلیں اور نظمیں کہی ہیں۔ دونوں پر آپ کو عبور حاصل تھا، نظم پر اور نثر پر۔ آپ کی پیدائش 1700 پیدائش 1797 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، آگرہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور وفات 1860 پر 9 سن عیسوی میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کی مشہور تصنیف دیوان غالب ہے، مشہور تصنیف آپ کی دیوان غالب ہے۔ آپ کے اشعار میں محبت، رواداری، انسانی ہمدردی آپ کے اشعار میں ملتی ہے۔ چھوٹی سی بات کو بڑے انداز میں، بڑی بات کو آپ چھوٹے الفاظ میں، کم الفاظ میں بیان کرنے کی، اور یہ معمولی بات کو بہترین انداز میں بیان کرنے کی دونوں خصوصیتیں آپ کی شاعری میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہم غزل پڑھیں گے، غزل دیکھیں گے۔ غزل میں 5 اشعار ہیں۔ دیکھیے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ ایک شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، دونوں مصروں میں قافیے کا بیان کرنا اور ردیف کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اب آپ یہ شعر دیکھیے، پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر مطلع: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دم، کم، یہ دونوں 2 الفاظ ہیں، ایک ہی وزن کا لفظ ہے، اسے ہم قافیہ کہیں گے۔ پہلے مصرے میں بھی انہوں نے قافیہ استعمال کیا اور دوسرے مصرے میں بھی قافیہ استعمال کیا، اور ردیف، نکلے نکلے، یہ دونوں مصروں میں بیان کیا ہے، تو یہ ایک شعر مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اگر دوسرا شعر بھی مطلع ہی کے انداز میں ہے تو مطلع اول پہلے شعر کو کہیں گے، مطلع ثانی دوسرے شعر کو کہیں گے۔ لیکن اس غزل میں ایک مطلع ہے، پہلا شعر مطلع ہے۔ شاعر کہتے ہیں، میری ہزاروں خواہشیں اور ہزاروں آرزویں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پر ایسی، ہر خواہش اور ہر آرزو ایسی ہے جس پر دم نکل جاتا ہے، لیکن
بہت کم ہی خواہشیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں پوری ہوئی ہیں. یہ بات کو اس شعر میں شاعر غالب مرزا اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے تو غزل مرزا اسد اللہ خان غالب کہیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ شاعر کا پورا نام آپ کو یاد ہوگا اور ان کا تخلص بھی یاد ہوگا. آسان سے پہلے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری ہزاروں خواہشیں، دنیا میں بندہ ہزاروں خواہشیں کرتا ہے لیکن ان پوری خواہشوں کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی خواہش پوری ہوتی ہے، کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس خواہش کو بندے کے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ خواہش کو پوری کرتا ہے. جس خواہش کو بہتر نہیں سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری نہیں کرتا ہے. لیکن بندہ جلد مایوس ہو جاتا ہے. ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. مایوس ہو جاتا ہے بندہ کہ اللہ نے میری خواہش پوری نہیں کی اور اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے کہ کیوں اللہ نے میری خواہش پوری نہیں کی. دوسرے شعر کو آئیے. نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. کوچے کے معنی گلی کے، کوچے کے معنی گلی کے آتے ہیں. کوچا کہتے ہیں گلی کو. خلد سے، خلد کے معنی جنت، خلد کے معنی جنت کے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. خلد بریں، خلد بریں ہمیشہ کی جنت. تو شاعر کہتے ہیں نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو جنت میں رکھا. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ تم اس درخت کا پھل مت کھاؤ. شیطان بری باتوں کو، برے کاموں کو، غلط چیزوں کو بہترین انداز میں پیش کرتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بھی بھول سے اور غلطی سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھاؤ، انہوں نے وہ پھل کھا لیا دونوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت سے نکال دیا. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ ہم یہ سنتے آئے تھے کہ اللہ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو ان کے بھول کی وجہ سے جنت سے نکال دیا. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب محبوب کی گلی سے گزرے تو محبوب نے ہمیں بڑی بے عزتی کے ساتھ، بڑی بے عزتی کے ساتھ، بڑے بے آبرو، آبرو کے معنی عزت، بڑی بے عزتی کے ساتھ ہم محبوب کی گلی سے نکلے ہیں. یہ بات جو کچھ ہماری عزت تھوڑی بہت تھی وہ بھی بڑھتی میں مل گئی. اس بات کو شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات کے لیے ہم اس کی گلی میں گئے تھے. ارے ملاقات تو دور کی بات، لیکن بڑے بے آبرو اور بڑے بے عزت ہو کر، آبرو کی ضد بے آبرو، آبرو کی ضد بے آبرو. آبرو کہتے ہیں عزت کو، وقعت کو، اور بے آبرو بے عزتی، بے وقعتی کو کہتے ہیں. آبرو کی ضد بے آبرو. بے لگانے سے کبھی کبھار سابقہ اور لاحقہ ہم نے نائنتھ میں پڑھا تھا، 9ویں جماعت میں پڑھا تھا کہ لفظ کے پہلے ایک چھوٹا سا لفظ لگانے پر بے یا بد اس طرح لگانے سے وہ ضد بن جاتا ہے، معنی کا اپوزٹ کہلاتا ہے. تو ایسے ہی بے کہیں گے تو ہے نا ضد بن جائے گا بے آبرو، بے عزت. آبرو اس کے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے، اسے سابقہ کہتے ہیں. جیسے بد ہے، خواہ ہے، بد خواہ، خواہ بد خواہ،
اس طرح سے بے یا بد لگانے سے سابقہ اور بنتا ہے. اسی طرح سے بعد والے لفظ بھی بعد میں بھی اگر اس طرح کا چھوٹا سا لفظ لگائیں گے، جس گزشتہ بار ہم نے پڑھا تھا، تو انشاءاللہ امسال بھی آئے گا یہ سابقہ اور لاحقہ، اس وقت ہم تفصیل سے دیکھیں گے. تیسرے شعر کو آئیے. مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے ہوئی صبح، اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے. میری حالت یہ ہے کہ میں صبح سویرے قلم لے کر نکلتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، قلم رکھ کر باہر نکلتا ہوں، تاکہ کوئی انسان آئے اور میرے محبوب کو مجھ سے خط لکھوائے، تاکہ میری محبت میں اضافہ ہو جائے. خط لکھنا، دوسرا آدمی محبوب کو خط لکھنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن شاعر یہاں ایک لطیف نکتہ بیان کرتا ہے. میرے محبوب کو کوئی دوسرا آدمی آئے اور مجھ سے خط لکھوائے، خط لکھے، یہ بات غلط ہے. لیکن شاعر کیا کہتے ہیں کہ محبت میں اضافہ، محبوب کی محبت میں اضافے کے لیے وہ خط نہ لکھے، وہ میرے پاس آئے اور میں میرے محبوب کو خط لکھے، تاکہ میری محبت میں اضافہ ہو. اب یہ تیسرا شعر. آئیے چوتھے شعر کی طرف جاتے ہیں. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے، محبت ایک ایسی صفت کا نام ہے، ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں جینے اور مرنے کا کوئی فرق نہیں ہوتا. محبوب اگر محبت میں جینا اور مرنا، محبوب کی یاد میں انسان جیتا ہے اور مرتا ہے، تو دونوں حالتیں ایک ہی ہیں. اسی کا نام ہے محبت. انسان اپنی جان کو نچھاور کرتے ہوئے بھی جیتا ہے، اور اگر مرتا بھی ہے تو اس کے مرنے میں بھی محبوب کی محبت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں گے، یہ عشق مجازی ہوتا ہے، یہ عشق مجازی، اور دوسرا عشق حقیقی. غزل میں آپ دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں. عشق مجازی کیا ہے؟ انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو یہ عشق مجازی کہلائے گا. اگر انسان اپنے خالق سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے پروردگار سے، اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ عشق حقیقی کہلاتا ہے. غزل میں آپ دونوں کا تصور بھی عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کے تصور سے بھی پڑھ سکتے ہیں غزل میں. اب دیکھیے، بندہ عشق مجازی کی بات تو ہم نے سنی کہ ہے نا، انسان اگر اپنے محبوب پر جیتا ہے تو محبت میں جیتا ہے، مرتا ہے تو بھی محبت میں مرتا ہے. یہ محبت اس کا نام ہے. اور شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے غم میں بھی جیتا ہوں اور اسی کے غم میں، اسی کی محبت میں میں مرتا ہوں. یہ عشق مجازی. عشق حقیقی، یہ بندہ مومن اللہ سے اپنے دل کا لگاؤ، اللہ سے اپنی قربت، اپنے قریب ہونے کا، اللہ سے قریب ہوتا ہے اعمال سے، تسبیحات سے، ذکر سے، اورات سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، اتنا رات میں اٹھ کر تہجد سے، دعا سے، استغفار سے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے ایسا قریب ہوتا ہے. یعنی اللہ کے لیے وہ گویا ایسا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے کہ میں جیتا ہوں تو بھی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا کہا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی اور میرا ہر عمل، میرا ہر فعل، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. تو یہ عشق حقیقی پر آپ محمول کر سکتے ہیں اس شعر کو. آخری شعر دیکھیے. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں
کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. یہ آخری شعر ہے جسے مقطع کہتے ہیں. کیا بیٹے؟ مقطع. میم قاف طے عین. پہلے شعر کو کیا کہتے تھے؟ مطلع. میم طے لام عین مطلع. اور آخری شعر کو، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص، یعنی ایک چھوٹا سا نام، تخلص چھوٹا سا نام، چھوٹا سا نام تخلص کہتے ہیں اسے. شاعر آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں. اپنے اصلی نام کو چھوڑ کر شاعر کیا کرتا ہے؟ ایک چھوٹا سا نام اختیار کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں. اور وہ غزل کے نظم کے آخری شعر میں کہتا ہے، اس آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مے خانہ اور واعظ میں کوئی نسبت نہیں ہے. ساری عمر واعظ مے خانے کی برائیاں بیان کرتا ہے. یعنی ایک وعظ کرنے والا، تقریر کرنے والا ایک مولوی مے خانے کی، شراب خانے کی برائیاں بیان کرتا ہے. لیکن یہ کہ کل ہی کی بات ہے جب شاعر کہتے ہیں مرزا غالب کہ ہم مے خانے سے جب باہر نکلے تو دیکھا کہ واعظ، تقریر کرنے والا، وعظ و نصیحت کرنے والا، مے خانے کی برائیاں بیان کرنے والا مے خانے میں، شراب خانے میں داخل ہو رہا ہے. ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ وعظ اور مے خانے میں داخل، وعظ کرنے والا مے خانے میں جب داخل ہو رہا تھا تو وہ کوئی وعظ کے لیے نہیں داخل ہو رہا تھا، اس کا کوئی اور ہی مقصد تھا. وہ یہ کہ محبوب کی جدائی کے غم میں اس نے، اس سے محبوب کی جدائی کے غم میں وہ مے خانے میں داخل ہو رہا تھا. مرزا اسد اللہ خان کے یہ غزلوں، دوسری غزلوں کو 9th میں جو آپ نے پڑھی، 8th میں جو آپ نے پڑھی ہیں، اسے پھر سے پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ایک مزہ محسوس ہوگا. ان کے اپنی لائبریری سے یا اپنے دوسری کتابوں سے ان کی سوانح حیات کو معلوم کیجیے. اور غزل فہمی، غزل کو سمجھنا ایک فن ہے، بار بار پڑھنے سے ہی آتا ہے. اور ادب غزل ہی سے بنتا ہے. غزل کو شعر کو سمجھنے ہی سے ادب پیدا ہوتا ہے. ہمیں اردو ادب پیدا کرنے کی ضرورت ہے.